تو کنٹریکٹرز حضرات کافی زیادہ پریشان دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی پیمنٹ ابھی تک واگزار نہیں کی گئی ہے. یہاں پر کہیں ایک شعبوں سے یہ بھی کہیں ایک کارنر سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ٹریجریز خالی ہے, اس میں کہیں ایک پیمنٹ جو ہے وہ لیپس ہونے کے کگار پر بھی ہے. کیا کہیں گے سب کو ملا کے؟ ایکچولی ایک چیز میں عرض کروں گا کیونکہ فائنانشیل ایئر کلوز ہونے والا ہے اس وقت, خالی 2 مہینے بچے ہوئے فائنانشیل ایئر کو کلوز ہونے کے حوالے سے ابھی تک جو ہماری انفارمیشن ہے, ہمارا فیڈ بیک ہے ٹھیکیداروں کی طرف سے, کم از کم خالی 30 یا 40% ابھی پیمنٹ ہوئی ٹھیکیدار صاحبانوں کی. ابھی تک کم از کم 80% پیمنٹ ہونی چاہیے ٹھیکیداروں کو, کیونکہ ابھی فائنانشیل ایئر میں خالی 2 مہینے بچے ہوئے. یہ پچھلے 70 سالوں سے ہی رول چل رہا تھا کیونکہ 2 مہینے فائنانشیل ایئر میں بچیں گے, کم از کم 80% ٹھیکیداروں کو پیمنٹ ہونی چاہیے کلیئر. مگر ابھی تک جو ہماری انفارمیشن ہے, جو ٹھیکیداروں کی طرف سے فیڈ بیک ہے, خالی 40 یا 30% ٹھیکیداروں کی پیمنٹ ہوئی ابھی تک. باقی جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے 2023 کے حوالے 2023-2024 کے حوالے سے جو اس وقت فائنانشیل ایئر کلوز ہونے والا ہے, ابھی تک بھی کم از کم 70-60% پیمنٹ ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے سرکار کے پاس. رہی اب ٹریجری کے بعد, آپ دیکھیں پچھلے کم از کم 4-5 مہینوں سے ٹریجری ڈرائی چل رہی ہے اس وقت, کوئی پیسہ نہیں ہے ٹریجری کے حوالے سے. ہمارے ٹھیکیدار صاحبان بہت پریشان ہیں فنڈسوں کے حوالے سے, کیونکہ ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے باجری والوں کی, سینڈ والوں کی, مزدوروں کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. ابھی تک بھی ہمارے ٹھیکیدار صاحبان وہ کلیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی فائنانشیل سچویشن خراب ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی. رہی اب بات, کیونکہ جو ابھی تک جو ہماری انفارمیشن ہے, خالی 45% ٹوٹل بجٹ ابھی تک یوٹیلائز ہوا 2023-2024 کے حوالے سے جو ہماری انفارمیشن ہے. اس بجٹ میں تمام سیکٹر ہے, چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو, چاہے اور بھی کچھ سیکٹر ہو. اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا جو سیکٹر بہت بڑا سیکٹر رہتا ہے بجٹ کے حوالے سے, ایلوکیشن کے حوالے سے. ہمیں خدشات لگ رہا ہے اگر 45% بجٹ یوٹیلائز ہوا خالی 10 مہینوں میں, ابھی بجٹ کے حوالے سے خالی 2 مہینے بچ گئے, میرے خیال سے 55% پیسہ یوٹیلائز نہیں ہوگا ایلوکیشن کے حوالے سے ان 2 مہینوں میں. جو ہماری خدشات لگ رہے ہیں ہماری, کم از کم جو ہماری انفارمیشن یا کیلکولیشن ہے 30% 2023-2024 کے حوالے سے جو ایلوکیشن ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خدشات ہمیں لگ رہے ہیں وہ پیسہ لیپس مت ہو جائے گا. ہاں, گورنر صاحب نے بہت اچھا کام کیا پچھلے 4 سالوں سے. گورنر صاحب سیریس ہے جموں کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. دلی سرکار سیریس ہے جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو 2022-2023 کا جو بجٹ تھا ایلوکیشن کے حوالے سے, کم از کم 1,12,000 کروڑ کے قریب وہ بجٹ تھا ایلوکیشن کے حوالے سے. جو 2023-2024 کا جو بجٹ آیا ایلوکیشن کے حوالے سے, کم از کم 1,14,000 کروڑ روپیہ وہ دلی سرکار نے یہاں پر بجٹ اپروو کیا 2023-2024 کے حوالے سے. کم از کم 2,000 کروڑ ایکسس تھا بجٹ کے حوالے سے. مگر بدقسمتی کی بات ہے, جن آفیسر صاحبانوں کو, انجینئر صاحبانوں کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہے گراؤنڈ پر, جتنی بھی ایلوکیشن ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, یہ ذمہ داری بنتی ہے, چاہے ہمارے ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہو, چاہے ہمارے چیف انجینئر صاحبان ہو, چاہے ہمارے کمشنر سیکرٹری صاحبان ہو, ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے جو سرکار پیسہ بیچتا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کی بہبودی ٹھیک ہو جائے گی. سڑکیں بنے یہاں پر, برجز بنے یہاں پر, فلائی اوور بنے یہاں پر, واٹر سپلائی اسکیمیں بنے یہاں پر, اریگیشن کنال بنے یہاں پر, ڈرینیج سسٹم بنے یہاں پر. یہ سرکار کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, بعد میں ان آفیسر صاحبانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس بجٹ کو گراؤنڈ پہ یوٹیلائز کرتا ہے. اس میں ہمارا ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہوتا ہے, اس میں ہمارا ایس سی صاحبان ہوتا ہے, اس میں ہمارا چیف انجینئر صاحبان ہوتا ہے, اس میں ہمارا کمشنر سیکرٹری ہوتا ہے. مگر میرے خیال سے ابھی تک بھی وہ پورا بجٹ ایلوکیشن کے حوالے سے یوٹیلائز نہیں ہوا. ہمیں خدشات لگ رہا ہے وہ پیسہ لیپس مت ہو جائے گا. دلی سرکار نے میرے خیال سے خزانے کے دروازے کھلائے ایلوکیشن کے حوالے سے, مگر ذمہ داری ہمارے آفیسر صاحبانوں کی بن رہی ہے کیونکہ گورنر صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا, گورنر صاحب بھی سیریس ہے, مگر ابھی تک بھی وہ بجٹ پورا یوٹیلائز نہیں ہوا. اب خوشی کی بات ہے جو ہمارا نیا چیف سیکرٹری صاحب آیا اس اسٹیٹ میں, یہ خوش قسمتی ہے کشمیریوں کے حوالے سے, کیونکہ اس اسٹیٹ میں بہت پورٹ فولیو پہ کام کیا چیف سیکرٹری صاحب نے, چاہے کمشنر فائنانس بھی رہا ہے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی رہا ہے یہاں پر. اور خوش قسمتی کی بات ہے کشمیری ہے, اس کو پتہ ہے کشمیر کی سچویشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, فائنانس کے حوالے سے کیا رہنی چاہیے.
اب ہماری ایکسپیکٹیشن ہے چیف سیکرٹری صاحب پر. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے وساطت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ایل جی صاحب کو, جتنی بھی الوکیشن ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوشش یہی ہونی چاہے اینڈنگ مارچ تک یہ پیسہ سارا یوٹیلائز ہونا چاہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری صاحب کو اپیل ہے جتنی بھی ہماری ٹریجریاں ڈرائی ہے ان پہ ان کو فنڈس آنا چاہے ٹریجری کو, تاکہ جتنی بھی ٹھیکیداروں کی بلیں ہیں, جتنی بھی جی پی فنڈ سی پی فنڈ ملازم صاحبانوں کو کا ہوگا وہ کلیئر ہونا چاہے. یہی اپیل ہے ایل جی صاحب کو, یہی اپیل ہے چیف سیکرٹری کو. ہاں سرکار کو ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, جتنے بھی کنٹریکٹر ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے وہ برج کی حیثیت رکھتے ہیں. سرکار اور پبلک کے درمیان اہم پارٹیسپیشن رہتی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹھیکیداروں کی طرف سے, مگر ٹھیکیداروں کو آئسولیٹ کرنا, ڈیولپمنٹ کو آئسولیٹ کرنا, ٹھیکیدار کو نظر انداز کرنا, ڈیولپمنٹ کو نظر انداز کرنا. لہذا کر کے یہی اپیل ہے ہماری الجیت صاحب کو, چیف سیکرٹری صاحب کو, جتنی بھی ہمارے ٹریجری میں بلیں ہیں وہ کلیئر ہونی چاہے, اور جو بھی ایلوکیشن بچی ہوئی ہے وہ پورا ایلوکیشن یوٹیلائز ہونا چاہے, کیونکہ ایلوکیشن لیپس نہیں ہونی چاہے. یہی اپیل ہے ہماری الجی صاحب کو.